بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شخصیت کے بارے میں دو احادیث قدسی کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں قول و کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر احادیث میں ہے۔ ایک حدیث قدسی یہ ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کو ہرگز پیدا نہ کرتا۔ دوسری حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک لولاک لما ظہرت ربوبتی، اگر تو نہ ہوتا میں اپنی خدائی کو ہرگز ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرمان اور قول مبارک ہمارے لیے پتھر پر لکیر اور حرف آخر ہے۔ کوئی بھی مسلمان یہ انتظار نہیں کر سکتا اور نہ سوچ سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر قسم کھا کر یقین دہانی فرمائے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی اور خوشی سے کسی بات پر زور دینے کے لیے قسم کھاتے ہیں تو یہ ان کا اختیار، حق اور مرضی ہے، ان پر تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وسعت رزق اور مال و دولت کا خواہش مند ہو، پس وہ اس دعا کو لکھ کر اپنے پاس رکھے یا اپنے گھر میں رکھے اور یہی دعا روزانہ 3 مرتبہ پڑھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق پر اور حق کے لیے بھیجا ہے، جس نے اس دعا کو لکھ کر اپنے پاس رکھا یا اپنے گھر میں رکھا، اس کی فقر و غربت دولت مندی اور مالداری میں بدل جائے گی۔ ناظرین کرام، اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم ذات یعنی اسم اللہ اور اسم رب دونوں شامل ہے۔ ان کے علاوہ وہ اسم اعظم بھی شامل ہے جس کی طاقت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا نے ملکہ سبا کا تخت چند سیکنڈ میں یمن سے فلسطین منگوایا تھا۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے ناظرین۔ 16 سال پہلے سن 2006 عیسوی میں تہران ایران سے عربی زبان میں شائع ہونے والی کتاب میں وسعت رزق اور حصول مال و دولت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا درج ہے۔ آپ اچھی طرح تسلی کر لیں، آپ کے سامنے ہے اور دیکھ لیں۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ آسان، سچے، حقیقی اور مستند و مجرب ترین وظائف اعمال تلاش اور عربی سے ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا اسکالر ٹی وی کا نصب العین ہے ناظرین۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض سے فوری، مکمل اور کامیاب علاج اور نجات کے لیے کمنٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے متعلقہ نبوی دعا اور ضروری نکات و مواد اسکرین پر بھی آپ کے سامنے آئیں گے ناظرین۔ ان کی امیج اپنے موبائل سے لے لیا کریں، اور اگر کسی امیج یا اردو اور عربی ٹیکسٹ یا ترجمے کی ضرورت ہو تو کمنٹ کیجئے گا، ہم آپ کو ضرور سینڈ کریں گے۔ ناظرین گرامی، اس وظیفہ و عمل کے اول و آخر میں درود شریف اور ساتھ ساتھ لکھنے کے لیے بھی جو درود شریف یاد ہے وہی پڑھیں اور لکھیں، یا یہ کہ ان درود پاک میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، اپنے موبائل سے اس کی امیج بھی لے سکتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وسعت رزق اور حصول مال دولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ و عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے
باوضو ہو کر کمرے میں ایک مٹروملن اگربتی جلائیں یا کسی بھی خوشبو کی دونی دیں یا اپنے آپ کو عطر، سادی عطر یا خوشبو لگائیں۔ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایک سفید کاغذ پر دم کریں۔ اب کسی بھی قلم یا کسی بھی سیاہی سے اس کاغذ پر 1 مرتبہ درود شریف لکھیں اور اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا لکھیں۔ دعا آپ کے سامنے ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اسألک باسمک الاعظم ان ترزقنی رزقا حلالا طیبا برحمتک الواسعۃ یا ارحم الراحمین۔ یہ ہے دعا۔ اب اس دعا کے نیچے جب آپ لکھ چکے ہیں، اس دعا کے نیچے 1 مرتبہ درود شریف دوبارہ لکھیں۔ اب یہ دعا مکمل ہو گئی ہے۔ اسکرین پر آپ کے سامنے مکمل دعا آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں، اسی طرح آپ نے بنا کے رکھنا ہے۔ آخر میں بھی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پر دم کریں۔ اب اس کو اگربتی کی دونی دیں اور فولڈ کر کے پلاسٹک کے چھوٹے لفافے میں رکھ کر تعویذ بنا کر لپیٹ کر ٹائٹ کر کے اس پر ٹیپ بھی لگائیں تاکہ پانی سے وہ محفوظ رہے۔ اب اس کو آپ موم جامہ بھی کریں۔ حکیم کی دکان سے 20 روپے کا زرد موم لائیں۔ کیا؟ زرد موم۔ اور اس کو بتائیں کہ ہم تعویذ کو موم جامہ کرنے کے لیے، وہ سمجھ جائے گا، سب کو پتہ ہے۔ اس موم کو لے کے لوہے کی برتن میں رکھ کر چولہے میں گرم کریں اور انگلی سے یا کسی اور چیز سے یا چھری سے اس پر کور سا چلائیں۔ اب یہ موم جامہ ہو گیا۔ اس کو آپ پاس رکھیں، گلے میں ڈالیں یا بازو پر باندھیں یا کہ سینے کی طرف جیب میں رکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ یا یہ کہ اگر پاس نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو اپنے گھر میں رکھیں، الماری میں رکھیں یا دیوار میں لگائیں یا وہاں پہ رکھیں جہاں آپ روپیہ پیسہ رکھتے ہیں، جہاں مرضی ہوں آپ رکھ سکتے ہیں۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس دعا کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھنی بھی ہے۔ 3 مرتبہ کس طرح پڑھیں گے اس کو روزانہ؟ شروع میں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھیں، شروع میں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اس کے آخر میں بھی 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے یہ دعا۔ جب آپ یہ کام کریں گے، ہر قیمت پر غریبی، غربت اور فقر و افلاس مالداری اور دولت مندی میں بدل جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حرف آخر اور پتھر پر لکیر ہے۔ صرف عمار اور رجال الغیب کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئے بٹن پر کلک کر کے مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔